حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو بہت ساری نعمتیں نازل فرمائی ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت موسموں کا بدل بدل کر آنا بھی ہے۔ کبھی موسم سرما، کبھی موسم بہار، کبھی موسم خزاں تو کبھی موسم گرما۔ موسم بدلنے کی وجہ سے ہمارے احوال، معاملات اور مسائل میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ چونکہ موسم گرما آ چکا ہے، اس مناسبت سے موسم گرما کے بعض اہم اور ضروری مسائل پر گفتگو کریں گے تاکہ ہمیں ان مسائل کا علم ہو اور ان کے مطابق ہم اپنے دن اور رات کو گزار سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ موسم گرما کیوں آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں گرمی آنے کی وجہ جہنم کا سانس لینا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب کے حضور شکایت کی اور کہا کہ اے میرے رب، میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس سردی اور ایک گرمی میں۔ تو تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو، اس کا سبب یہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں موسم گرما کے ضروری مسائل کی طرف۔ پہلا مسئلہ، بلا ضرورت گرمی میں بیٹھنا۔ خام خواہ بلا ضرورت گرمی میں بیٹھنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ گرمی جہنم کی تپش سے ہوتی ہے۔ اس لیے خام خواہ گرمی میں بیٹھنا گویا کہ اپنے آپ کو زندگی میں ہی جہنم کی تپش چکانے کے مترادف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس گرمی کی وجہ سے بعض بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اسلام نے خیر خواہی کے طور پر بھی اس سے منع کیا ہے تاکہ انسان تکلیفوں سے محفوظ رہے۔ چنانچہ سیدنا قیس بن ابی حازم اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو وہ سورج کی گرمی میں بیٹھ گئے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا یا ان کو حکم دیا کہ وہ سائے کی جگہ کی طرف چلے جائیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ نہا ان یجلس بین الضحی وظل وقال مجلس الشیطان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دھوپ اور کچھ سائے میں بیٹھنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شیطانی بیٹھک ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں یاد رکھیں کہ بلا ضرورت گرمی میں بیٹھنا یا آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنا یہ کراہت تنزیہی ہے، کراہت تحریمی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر ضرورت کے دھوپ میں بیٹھ گیا یا آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھ گیا تو یہ اچھا کام تو نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے سے اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی طبیب کسی کو علاج کے لیے یہ تجویز کرے کہ بھی اس کا آدھا جسم دھوپ میں ہو اور آدھا چھاؤں میں ہونا چاہیے، تو اس کے لیے بھی یہ کراہت نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، سائے دار جگہ کی حفاظت کرنا۔ موسم گرما میں سائے دار جگہیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، کیونکہ ان جگہوں میں بیٹھ کر گرمی کی تپش سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ سایہ دار درخت کے نیچے پاخانہ اور پیشاب کر دیتے ہیں یا کوڑا وغیرہ پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں بیٹھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین ایسی چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتی ہیں: مسافروں کے اترنے کی جگہوں پر، سایہ دار درختوں کے نیچے، اور عام راستوں پر قضائے حاجت کرنے سے منع فرمایا۔ تیسرا مسئلہ، گرمی سے بچنے کے لیے سر پر کپڑا رکھنا۔ گرمی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے سر پر کپڑا وغیرہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ یحییٰ بن حسین اپنی دادی ام حسین رضی اللہ عنہا سے بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے چل رہے تھے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے آپ کے اوپر اپنے کپڑے کا سایہ کیے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی رمی کی، پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور بہت سی باتیں ذکر کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گرمیوں میں سر پر کپڑا رکھنا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ گرمی سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، اور گرمی کے مسائل و احکام جو ابھی ہم نے بیان کیے
ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔